عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ مزی کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ مزی میں وضو ہے، یعنی مزی کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورت کو بوسہ لے لینے سے، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے ہمیں معلوم ہوا، گرچہ یہ حدیث ضعیف تھا، لیکن ہم نے دوسرے حدیث کے ذریعے ہم نے اس حدیث کے مفہوم کو ہم نے واضح کیا کہ عورت کو بوسہ لے لینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں شوہر اپنی بیوی کو بوسہ لے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اور آدمی کسی اور عورت کو بوسہ لے، ایسا نہیں، مطلب شوہر اپنی بیوی کو اگر بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم پڑھیں گے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اخرجہ مسلم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ایک ایسے راوی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے۔ قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد احدکم، جب تم میں سے کوئی پائے، وجد کے معنی ہوتا ہے پانا، اذا وجد احدکم، جب تم میں سے کوئی پائے، فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، شیئن، کوئی چیز۔ اس کا ایک اچھے طریقے سے اگر ترجمہ کرنا ہو تو آپ اس طریقے سے کریں گے تو بھی صحیح ہو جائے گا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، فاشکل علیہ، اور اس کو اس پر شک ہو جائے۔ کس چیز کا شک ہو جائے؟ اخرج منہ، کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلا ہے، ام لا، یا نہیں، یعنی اگر اس کو شک ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوا ہے یا نہیں، تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کرے؟ فلا یخرجن من المسجد، فلا یخرجن، تو نہ نکلے، من المسجد، مسجد سے، حتی یسمع، یہاں تک کہ وہ سن لے، صوتاً، آواز، او یجد ریحا، یا بو کو پالے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو حدیث کا ترجمہ مفہومی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، کوئی چیز پائے، اور اس کو اس پر شک ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلا ہے یا نہیں، اخرج منہ، اس سے نکلا ہے، یعنی پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوا ہے یا نہیں، یعنی شرمگاہ کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا، یا پھر مزی یا منی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے، شک لگ رہا ہے کہ کوئی چیز خارج ہو گیا ہے، شک ہے، یقین نہیں ہے کہ اس کے شرمگاہ کے راستے سے کوئی چیز نکلا ہے، تب اس کو کیا کرنا ہے؟
اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی اہم رول اور ایک اہم قاعدہ ہمیں بتایا کہ فلا یخرجن من المسجد، کہ وہ مسجد سے نہ نکلے حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ آواز سن لے یا وہ بو کو پالے۔ یعنی اس حدیث کے الفاظ سے بظاہر معلوم چل رہا ہے کہ یہ ہوا کے خارج ہونے کے تعلق سے ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں اس کو شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوا ہے یا نہیں، اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہوا خارج ہوا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اس کو دو چیز دیکھنا ہے، یا تو اگر آواز کے ساتھ خارج ہوا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، تو دو چیز کے بنیاد پہ وہ مسجد سے نکلے گا اور دو ہی چیز کی بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹا ہوا جائے گا۔ پہلی چیز کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اس کو شک ہوا کہ میرے شرمگاہ کے راستے سے ہوا خارج ہوا، اس کو شک ہے کہ ہوا خارج شاید ہوا ہے یا نہیں، شک ہے، تو اس صورت میں دیکھے گا اگر آواز کے ساتھ نکلا ہے یا بو کو پا رہا ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد سے نکل جائے گا۔ اگر آواز بھی نہیں سنا گیا اور بو بھی نہیں پایا تو اس صورت میں وہ مسجد سے نہیں نکلے گا بلکہ وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو بات معلوم ہوئی کہ شک کے بنیاد پر ہم وضو کو نہیں توڑیں گے۔ پہلی چیز، شک کے بنیاد پر وضو کو نہیں توڑا جائے گا۔ اگر شک ہو گیا کہ ہوا خارج ہوا ہے یا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شک ہوا تو ہم وضو توڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ شک کی وجہ سے وضو نہیں توڑا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس چیز پر یقین ہو، یقین پر اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں خارج ہوا ہے تب آپ نماز کو توڑ دیں گے، وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے، جس چیز پر یقین ہے اسے بجا لانا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔